میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، اب بلا تاخیر بزم فریدیہ کی آج کی عظیم الشان سالانہ محفل نعت میں قبولیت کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں دنیائے ثناخوانی کا مقبول ترین نام، جس کا ستارہ آسمان کی بلندیوں پر، جس کے لبوں پر ہر لمحہ امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا آفاقی کلام لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور آج اللہ کے اس پاک گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اس عظیم اجتماع میں عالمی شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والا مبلغ عشق رسول، عاشق سید الکونین، حسان العصر، الشاہ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے آفاقی کلام کے ساتھ اس محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کے نعروں کی گونج میں ہمارے مہمان محترم عالم اسلام کے صف اول کے ثناخواں شعر پڑھتا ہوں اعلی حضرت کا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اس کے بارے میں اویس بھائی بتائیں گے، اس شعر کے بارے میں خاص طور پہ، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں، نعرہ تکبیر، جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، مبارک گھڑیاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی محترم الحاج محمد اویس رضا قادری۔ پیارے بچوں، محفل نعت شروع ہوئی تھی تو وقت کیا تھا؟ 7 عشاء کے بعد، مغرب کے بعد شروع ہوئی، اور آپ کو پتا ہے فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، یعنی کہ پوری رات جو ہے وہ حضور کے ذکر میں گزاری۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ جہاں تک اظہر لودھی صاحب نے شعر پڑھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں، بس اتنا عرض کروں گا کہ یہ نعت امام اہل سنت نے مدینہ منورہ میں لکھی، اور جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو کھونٹا جب مضبوط ہوتا ہے نا تو بھینس زیادہ کودتی ہے۔ وہ جو گاؤں کے ہوں گے لوگ پتہ ہوگا کھونٹا کیا ہوتا ہے، بھینس کیا ہوتی ہے، قلہ کہتے ہیں۔ جنہیں تک قلہ مضبوط ہوتا نا وہ زیادہ کودتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ پہنچے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی اور حضور سے عرض کی کہ اے میرے آقا، کریم آقا، رحیم آقا، خواب میں تو آپ نے کئی بار جلوے دکھائے، اب اپنے ہندی غلام کو اپنے دربار میں بلا لیا ہے، تو کتنا کرم ہو جائے، کیا بات ہو کہ آپ کا دیدار بیداری میں بھی ہو جائے، جاگتے میں ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو جلوے دیکھوں۔ دل میں تمنا ہوئی، اور اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ یہ وہ دربار ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا۔
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اعلیٰ حضرت کو پتا تھا, لکھا ہی اعلیٰ حضرت نے. عرض کی اور تڑپ تڑپ کر پوری رات درود و سلام میں گزار دی موائے شریف پر. اس رات یہ سعادت نصیب میں نہ تھی. دوسری رات پھر حاضر ہوئے اور ناچے غزل لکھی, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اب دل میں تمنا یہ ہے کہ بس پردے اٹھ جائیں, اور وہاں سے پردے اٹھ نہیں رہے. بات دراصل یہ تھی کہ عاشق تڑپ رہا تھا اور عاشق کا تڑپنا اچھا لگ رہا تھا, تو اور تڑپایا جا رہا تھا, اور تڑپایا جا رہا تھا. بالآخر ایک عاشق صادق کے دل سے بات نکلی. میری آپ کی طرح نہیں کہ زبوں پہ کچھ, زباں پہ کچھ, دل میں کچھ, بلکہ جو حقیقت تھی وہ پیش کی, اور حقیقی انکساری اور عاجزی پیش کی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اب جب یہ کہنا تھا کہ محبوب کریم آقا کو کرم کر دیا اور پردے اٹھ گئے, اور امام اہل سنت نے بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کی زیارت فرمائی. یہ کتے ہزار پھرتے ہیں, یہ کتے کون سے کتے؟ یہ گلیوں میں گھومنے والے, دم والے, یہ ان کتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا. ایک بزرگ تھے, ان کے مرید تھے. مرید نے عرض کی حضور اجازت دیجیے مدینہ شریف جانا ہے, حج کو جانا ہے. آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ نہ. اب وہ تو پیر ایسال تھے نا, پیر اتصال تو نہیں تھے. اب یہ پیر ایسال اور پیر اتصال کی بحث چھڑ جائے گی تو مسئلہ لمبا چلا جائے گا, اس لیے اس کو چھوڑ دو یہیں پہ. تو منع کر دیا نہ جاؤ, بیٹھ گئے. دوسرا سال ہو گیا, پھر اجازت طلب کی, پھر منع کر دیا, نہیں کوئی ضرورت نہیں, بیٹھ جاؤ. تیسرا سال ہوا تو مرید نے بہت اجازت مانگی, حضرت کرم کر دیجئے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, حج کر کے واپس آ جانا, مدینہ مت جانا. حضرت حج کو جاؤں مدینہ نہ جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرم کیجئے حضرت, کرم کر دیجئے. جب بہت زیادہ ضد کی تو کہا اچھا ایک بات کا خیال رکھنا, جا تو صحیح لیکن یاد رکھنا کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. بڑا ادب کرنا مدینہ شریف میں, ادب گاہی سے زیر آسماں, از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزید ہی جا, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. کہ حضرت ٹھیک ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. گئے, حج کیا, مدینہ شریف حاضری دی. حاضری دیتے دیتے جب آخری حاضری تھی, پلٹ رہے تھے کہ ٹھوکر لگ گئی ایک کتے سے. ایک کتے کو ٹھوکر لگ گئی اور کتا زخمی ہو گیا. واپسی پہنچے, پیر صاحب نے پوچھا کہ سفر حج کرائے, مدینہ شریف حاضری ہو گئی, کسی کو تکلیف نہیں ہوئی؟ حضرت کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. پھر دوبارہ ذرا سوچ کے بتائیں. حضرت کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, یاد کرو شاید کسی کو تکلیف ہوئی ہو. حضرت تکلیف یہ ہے, ہاں واپسی میں آتے آتے ایک ٹھوکر لگ گئی تھی کتے سے, وہ کتے کو ذرا زخم لگ گیا تھا. یہ کہنا تھا کہ اس پیر صاحب نے, ان پیر صاحب نے اپنی کمر سے جبہ ہٹایا اور کہا یہ تو نہیں تھا, تو یہ تو وہ دربار ہے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ تو ان کتوں کی بات ہو رہی ہے, یہ گلی میں بھوکنے والے کتوں کی بات نہیں ہو رہی. امام اہل سنت کے کلام